بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک نہایت ہی اہم نعمت کے بارے میں، اور وہ ہے کان، ایئر۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم روزانہ ہزاروں آوازیں سنتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر سننا بند ہو جائے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی؟ ہم نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے جو کہ کان کی سماعت جانے کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئے، کیونکہ وہ لوگوں کی بات کو سن نہیں سکتے تو وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ وہ خود کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں سنتا۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ کان کی اہمیت کیا ہے، کان کو صاف رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کان کی بیماریاں کون کون سی ہیں۔ سماعت اگر کم ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہیں، اور ہومیوپیتھک علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ ایسے آسان ٹپس دوں گی جو آپ کی سماعت کو زندگی بھر کے لیے محفوظ کر رکھ سکتے ہیں۔ کان کی اہمیت اور صاف میں بات کرتے ہیں۔ کان جو ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ بیلنس برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب آپ نے کبھی دیکھا ہے جب ہم اونچائی کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے کان کیسے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے جسم کا بیلنس برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کان کے جو ہیں وہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ بیرونی کان ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آؤٹر ایئر۔ درمیانی کان ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میڈل ایئر۔ اور اندرونی کان ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انر ایئر۔ تو اگر ان میں سے کسی ایک حصے میں بھی مسئلہ ہو جائے تو سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے کان، اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب بھی ہم سے لینا ہے کہ میں نے تمہیں نعمت دی تھی، کیا تم نے اس کا خیال رکھا؟ تو سب سے بڑی جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کان میں کاٹن بڈ مارتے ہیں، اس کو ڈالتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کی میل نکل سکے۔ یہ خطرناک ہے کیونکہ میل اندر چلا جاتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے کاٹن بڈ سے۔ کان کا پردہ جو وہ اس سے خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر میل ہم دبا کے ڈال دیتے ہیں، تو کان کا پردہ اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کان جو ہے وہ خود ہی قدرتی طور پر صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ وہ خود ہی صاف ہوتا رہتا ہے، صرف باہر والے حصے کو آپ نے صاف رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے زیادہ میل ہو گئی ہے تو آپ ڈاکٹر سے صفائی کرائیں اس کی۔ ان کے پاس سکر مشینیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کان کو نقصان پہنچائے بغیر صاف کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ کان کو اندر سے صاف کرنے کی کوشش بالکل مت کریں۔ اب کان کی جو عام بیماریاں ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ کان میں میل ہونا، ایئر ویکس کہتے ہیں اس کو، اس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ کم سنائی دیتی ہے۔ بعض اوقات جب ہمیں زکام ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد بھی ہمارے کانوں میں کافی ساری میل جمع ہو جاتی ہے زیادہ ایج کے لوگوں میں، تو ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو ہے وہ ان کی سماعت متاثر نہیں ہوئی ہوتی، ان کو چیک کرانا ضروری ہے۔ اگر کسی کی سماعت متاثر ہو گئی ہے تو اپنے کان چیک کروائیں ڈاکٹر سے۔ وہ آپ کے کان میں دیکھے گا کہ کیا آپ کی سماعت متاثر ہوئی ہے یا آپ کے کان میل سے بھر گئے ہیں اور بند ہو گئے ہیں۔ انفیکشن جو ہے وہ ایئر انفیکشن، اس میں درد ہوتی ہے، بخار ہوتی ہے اور پیپ آتا ہے۔ دیکھیے ایئر انفیکشن کی نشانیاں ہیں درد، بخار اور پیپ آنا، وہ انفیکشن ہو گیا اندر۔ اور رینائٹس ہے، کان میں سیٹی یا گھنٹی کی آواز رینائٹس کہلاتی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ہیئرنگ لاس ہے، سماعت کی کمی، آہستہ آہستہ سنائی دیتا ہے، یعنی لوگ زور سے بول رہے ہیں لیکن آپ کو آہستہ سنائی دیتا ہے۔ تو کان کا پردہ جو ہے وہ پھٹ جائے کسی تیز آواز یا پھر کسی چوٹ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کان کا پردہ خدا نخواستہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ سماعت کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور علامات کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ ہم زیادہ شور، ہیڈ فونز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، عمر بڑھنے کے ساتھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، وجہ سماعت کم ہونے کی، انفیکشن بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک مریض نے ایلوپیتھی میڈیسن ایک کھائی اپنے چیسٹ انفیکشن کے لیے اور اس کے کان بند ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ تھا۔ علامات اس کی کیا ہیں؟ بار بار لوگوں سے بات دہرانا،
ٹی وی کی آواز زیادہ کرنا، فون پر بات سننے میں مشکل ہونا، اگر یہ علامات ہو تو فوراً چیک کروائیں۔ اب جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک مریض نے میڈیسن ایلوپیتھی کھائی، اس سے اس کے کان بند ہو گئے، پھر ہم نے اس پیشنٹ کو ہومیوپیتھک میڈیسن سے ٹھیک کیا، ٹھیک ہے، اور وہ دوائی فوراً بند کرائی۔ اب کی عمر میں جو سماعت وہ کم ہوتی ہے، عام طور پر 50 سال کے بعد سماعت کم ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن آج کل نوجوانوں میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ ہیڈ فونز لگاتے ہیں، تیز میوزک سنتے ہیں، اس کی وجہ سے سماعت متاثر ہو رہی ہے۔ بوفر سسٹم جو اب آ گیا ہے، اس میں تو اتنی تیز آواز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کان کی سماعت انتہائی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ کان کی حفاظت کیسے کریں؟ احتیاطی تدابیر آپ کو بتا رہی ہوں۔ تیز آواز سے بچیں، ہیڈ فون جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں، پانی کان میں جانے سے بچائیں، نہاتے ہوئے پانی کان میں جاتا ہے تو اس کو کان کو بچائیے۔ انفیکشن کو نظر انداز مت کیجیے، اس کی فوراً سے آپ میڈیکیشن کیجیے، سال میں ایک بار ENT اسپیشلسٹ کو ضرور چیک کروائیے۔ دوا جو ہے وہ آپ نے جو لینی ہے، اس میں ہومیوپیتھک آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ بیلا ڈونا ہے، اچانک کان کا درد ہو اور سوزش ہو، اچانک جو درد ہوتا ہے نا وہ سویلنگ سے ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں بیلا ڈونا یوز کرنی ہے۔ پلسٹیلا ہے، بچوں میں کان کا انفیکشن ہو جائے یا پی پائے تو پلسٹیلا دی جاتی ہے۔ کلکیریا کارب ہے، بار بار کان کی بیماری ہو اس میں دی جاتی ہے۔ سلیشیا ہے، کان میں پی پانے لگے تو سلیشیا دی جاتی ہے۔ گرافائٹس ہے، کان میں خارش اور سوجن کے لیے گرافائٹس یوز کی جاتی ہے۔ آخر میں اپنے کانوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، صاف رکھیں، شور سے بچیں، وقت پر چیک اپ کرائیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔